والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فسلکہ، پھر اس نے داخل کیا اس کو، ینابیع، ان چشموں میں، فی الارض، جو زمین میں ہیں، ثم، پھر، یخرج، وہ نکالتا ہے، بہ، اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے، زرعاً، کھیتی، مختلفاً، جو مختلف ہوتے ہیں، الوانہ، اس کے رنگ، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں، مصفراً، زرد شدہ، ثم، پھر، یجعلہ، وہ کر دیتا ہے اس کو، حطاماً، ریزہ ریزہ، ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لذکریٰ، یقیناً نصیحت ہے، لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے۔ احباب گرامی، قرآن حکیم کا موضوع دراصل نوع انسانی کی اصلاح ہے۔ انسان کو اس بات کا ادراک کروانا، اس بات کی جانکاری دینا کہ اس کا خالق و مالک، اس کا پالنہار، اس کا پروردگار، جو اس کو اس کی ہر مانگ اور طلب سے بڑھ کر اس کو دیے جا رہا ہے، ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب اس نے اپنے رب کے روبرو ہو کر اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں بنیادی طور پر 3 موضوعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا موضوع اللہ کی توحید ہے، جس میں ہمیں اس بات کی پہچان کروائی جاتی ہے کہ کائنات کی ساری قوتیں اور طاقتیں اگر کسی کی طرف سے ہیں تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہیں، اور جو اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا موضوع جسے قرآن ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ ہے رسالت۔ اس موضوع میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ رسالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے بندہ اپنی محنت کے ساتھ حاصل کرے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے رسالت کا تاج عطا کرتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے کسے رسول بنانا ہے۔ اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے کامل، سب سے اکمل اگر کوئی ذات ہے تو جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ ہر مسلم کا عقیدہ ہے کہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دی گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسرا موضوع جس کو قرآن ذکر کرتا ہے وہ تصور آخرت ہے
کہ انسانی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور سب انسان جو مٹی سے پیدا کیے گئے مٹی میں ملا دیے جائیں گے، اور پھر ایک دن ان کا پروردگار ان کو دوبارہ سے کھڑا کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ سورہ زمر کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم نے دراصل قرآن کے اس موضوع کا مطالعہ کیا ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ بنیادی باتیں توحید ہی کے حوالے سے تھیں۔ سورت کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ کی عبادت کریں تو مخلص ہو کر بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور یہی حکم پہلی 20 آیات میں تقریباً 3 مرتبہ ہم نے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اس کو دہرایا۔ درمیان میں ہم نے یہ باتیں بھی پڑھی کہ جو اللہ کے وفادار ہوں گے وہ جنت کے مستحق بنیں گے، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جفا کریں گے، بے وفائی کریں گے اور دوری کا رستہ اختیار کریں گے تو ان کے لیے دور کی گمراہی ہے، اور یہ بیوقوف لوگ جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ آج کی جو آیت ہمارے سامنے ہے دراصل یہ موضوع میں تبدیلی لا کر تصور آخرت کی طرف اس کو موڑا جا رہا ہے، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے پانی سے، کھیتی سے، زمین سے نکلنے والی فصلوں کے ذریعے سے۔ اور یہ جو لائف سائیکل اللہ نے بتایا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے پانی برستا ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مراد یہ ہے الم ترا کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے، مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں کر رہے، ہم ایک جانی پہچانی معروف بات کر رہے ہیں، ایک معروف مثال آپ کو دے رہے ہیں جو دستور کے مطابق ہے، آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ علم تارا یہ بالکل وہی انداز ہے جو علم تارا کیفہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک ایسا جانا پہچانا واقعہ تھا جسے مکہ کے لوگ بڑے اچھے سے جانتے تھے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا کیا۔ اب یہ بارش کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے تو بارش بھی جانی پہچانی چیز ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ علم تارا کیا آپ نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا؟ علم تارا ای علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی کو نازل کر دیتا ہے۔ وہ پانی کس انداز میں نازل ہو رہا ہے؟ وہ یک بارگی سیلاب کی صورت میں اللہ نازل نہیں کر رہا۔ سمندر سے تو اللہ اس کو ٹنوں کے حساب سے ہوا کے ذریعے، سورج کی روشنی کے ذریعے بادلوں میں بھر دیتا ہے بخارات کی صورت میں، لیکن جب اللہ ان کو برساتا ہے تو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، وہ ایک دم سے نہیں برساتا۔ ایک دم سے برسایا جائے تو چھت گر پڑے، جانور غرق ہو جائیں، سیلاب آ جائے، موسلا دھار بارش بسا اوقات انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی۔ تو یہ اللہ کی پہلی رحمت کا یہاں پر ذکر بھی ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر پانی کو نازل کیا۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے زمین کے اوپر جو چشمے تمہیں نظر آتے ہیں اس پانی کو زمین میں جذب کروا دیا، اور پھر وہ پانی جدھر جدھر اللہ نے چاہا وہ چل پڑا، اور پھر اس کے ذریعے سے چشمے نکلے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین سے بھی جو پانی نکل رہا ہے اس کا تعلق بھی آسمان کے ساتھ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ زمین کے اندر سے بھی جو پانی نکل رہا ہے اس کا تعلق بھی آسمان کے ساتھ ہے کہ آسمان والے رب نے حکم کیا تو وہ باہر نکل رہا ہے۔ اور ہم نے کئی ایک ایسی جگہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ رکھی ہیں کہ ایک طرف سے ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی گرم ابلتا ہوا پانی نکل رہا ہے۔ دور نہ جائیے، مثال لے لیجئے انڈے کی کہ جس کو رب نے علیحدہ علیحدہ پانیوں کے ساتھ رکھا ہے، ایک زرد رنگ کا پانی ہے اور ایک سفید رنگ کا پانی ہے، اللہ دونوں کو ملنے نہیں دیتا، ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کے اندر۔ فرمایا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو زمین کے چشموں کے اندر داخل کر دیا ہے، اب وہ مختلف ذائقوں سے اور مختلف حالتوں میں بن کر وہ باہر نکلتا ہے۔ ثم يخرج به زرعا، اللہ یہ چشمے، نہریں، دریا، سمندر
اس کے پانی کے ذریعے سے اللہ کتنی کھیتیوں کو زمین سے نکالتا ہے۔ اب یہ جو کھیتیاں زمین سے نکلتی ہیں، فرمایا مختلفاً الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک آم جو ہم کھا رہے ہیں، اس آم کی 1500 قسمیں، اس ایک آم کی ہی اللہ نے 1500 قسمیں بنائی ہیں۔ آپ اس کے پتے کو چکھ کر دیکھیں، انتہائی کڑوا ہوگا۔ اس کڑوے پتے میں سے اللہ نے یہ ایک میٹھا پھل نکالا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ پھلوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے جتنے بھی پھل، سبزیاں، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ صرف ایک طرح کا نہیں ہے، اس کی اپنی کئی قسمیں، اس کی اپنی کئی قسمیں۔ کھجور کی ہزاروں اقسام ہیں، ہم سیب کھاتے ہیں، سیب کی کئی اقسام ہیں، سبزی کھاتے ہیں، سبزی کی کئی اقسام نکل آتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے ہر قسم کا ذائقہ مختلف رکھا ہے، لیکن غور کیجئے تو پیچھے پانی ایک ہی ہے سب کا، پانی سبھی کو ایک لگ رہا ہے۔ ایک جگہ پر امرود کا باغ ہے، اس کے ساتھ ہی کھجور کا باغ ہے، اس کے ساتھ ہی آم کا باغ ہے، آپ تینوں کو پانی دیتے چلے جائیے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر کا پھل ادھر آ جائے۔ اللہ نے سب کو ایک پانی کے ذریعے مختلف ذائقے دے دیے۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کر کے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، مختلف تمہارے قبیلے بنا دیے۔ ثم یہیج فتراہ، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، یعنی کھیتی جب زمین سے نکلتی ہے تو وہ بھی گیلی ہے، اور جب وہ پک جاتی ہے تو خشک ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، اب آپ اس کو پکا ہوا دیکھتے ہیں۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر جب آپ اس کی کٹائی کرتے ہیں تو اس میں سے بڑا کچھ ریزہ ریزہ ہو کر نکلتا ہے، اور آپ اپنی مرضی کی چیز اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے کٹائیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس میں سے ہم اپنی مرضی کا غلہ حاصل کر لیتے ہیں۔ کچا جو ٹوٹا چاول ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، ثابت چاول الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ، یہ جو اتنی بات ہم نے کی ہے اس میں عظیم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر عقل کو یہاں پر استعمال کیا جائے، عقل سے کام لیا جائے، تو اللہ نے یہ وہ باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں جو انسان کی زندگی سے لے کر اس کی موت تک کا ذکر کر رہی ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ابھی اس کے جوڑ مضبوط نہیں ہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یخرج بہ زرعا، زمین سے کھیتی باہر نکل آتی ہے۔ یہ انسان بھی ابھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوا ہے، اللہ اس کو جوانی عطا کرتے ہیں، یہ اپنی پوری بہار کے اوپر ہے، اور پھر جب یہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور بالآخر موت کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین اسی چیز کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ ثم یکون حطاما۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی مثال اس طرح سے دی ہے کہ آسمان سے بادل سے پانی برسے اور کسان کو اس بارش کا برسنا بڑا محبوب لگتا ہو، اور پھر یہی بارش اس کی کھیتی کی بڑھوتری کا سبب بن رہی ہو۔ اسی طرح سے اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر قوت، صلاحیت، طاقت عطا کی ہے کہ اس طاقت کو اللہ رب العالمین کی بندگی کے اندر لگاؤ۔ کیوں کہ تم اپنی کمزوری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ آپ نے سورہ روم کے اندر پڑھا تھا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے، اس نے اس کمزوری کو قوتوں میں بدل دیا، تمہیں جوانیاں عطا کی، پھر جوانیوں کو اس نے دوبارہ کمزوری میں اور بڑھاپے میں بدل دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بناتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، وہ خوب جاننے والا، القدیر، ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے۔ کوئی اپنے سفید بال کو کالا کرنے پہ قادر نہیں، اور کوئی اپنے بڑھاپے کو جوانی میں لانے والا نہیں۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، عقل کا استعمال کیا جائے تو اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو جب علم ہے
کہ میری زندگی کچھ ایک پودے کی طرح ہے کہ ایک پودا بڑا اپنی بہار کو پہنچا اور پھر خزاں آئی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا پتہ نہیں لگا، وہ مرجھا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پودے کی زندگی چند مہینوں کے اوپر ہے اور انسان کی زندگی چند سالوں کے اوپر۔ اللہ نے لائف سائیکل ایک ہی رکھا ہے، ہر ایک کو اللہ نے ایک مقرر مدت کے لیے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے ہر ایک کو، آسمان ہو یا زمین ہو یا درمیان کی مخلوقات ہوں، ہم نے ہر ایک کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے اور ایک مقرر مدت دے کر بھیجا ہے۔ اب اس ذمہ داری کو کوئی ادا کرے یا نہ کرے، مدت اس کی پوری ہو جانی ہے، وہ مان کر گزار لے یا نہ مان کر گزارے، ہماری مرضی کی گزار لے یا اپنی مرضی کی گزار لے، گزر اس نے جانا ہی ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جو کفر کی روش کے اوپر رہتے ہیں وہ تو دین سے اعراض ہی کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن نے ان کو کہا کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ اندھے گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں، ان میں عقل موجود نہیں ہے، نہ یہ عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے جب تمہیں دنیا میں سانسیں عطا کی تھیں، یہ دنیا کی روشنیاں تمہیں ملی تھیں، لا تعلمون شیئا، لوگوں تم کچھ نہیں جانتے تھے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر کا کلمہ پڑھو تو اسی کے نام کا پڑھو۔ لیکن ہوا کیا، ان الانسان لظلوم کفار، اللہ نے ہر چیز انسان کو دی لیکن انسان مرنا بھول گیا اور ناشکری کے رستے پہ چل پڑا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، اگر اس کو ہدایت کا کوئی رستہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف نہیں جاتا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب اس کو سرکشی کے گناہ کے رستے نظر آتے ہیں تو بھاگ بھاگ انہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور انہی کو ہم نے جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنات اور انسانوں میں جہنم کا ایک بڑا حصہ تیار کیا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دل تو ملا ہے لیکن دل ان کے پاس ہے نہیں۔ لَهُمْ آذان لا يسمعون بِهَا، کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ یہ کون ہے، کہا کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ۔ اے اللہ ان کی نشانی اولئک هم الغافلون، یہ غفلت والے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا ہے، وہم فی غفلۃ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، نفرت کا انداز ہے، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم اپنے غافل دلوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسا دل نہ ہو بندے کے پاس کہ جو بندے کو غافل کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، یہ دعا اپنی دعا کے اندر کثرت کے ساتھ رکھیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو تصور آخرت کے ساتھ بہرہ مند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔